دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جاں نہیں، کہوں کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ وہاں نہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثناء اور تعریف و توصیف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاک در ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہاں کی بھلائی ملتی ہے، اور اسی در سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، اور جو اس در سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس در پر سب ہے، البتہ یہاں پر نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر کسی بھی سائل کے سوال کے جواب میں نہیں کہہ کر اس کا سوال ٹھکرایا نہیں جاتا، بلکہ سائل کا دامن گوہر زمرات سے بھر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہ فرماتے تھے، آپ نے ہر سائل کا سوال پورا فرمایا۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دربار عالی سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، بلکہ دل و جان کی امیدیں اور آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ اس زمن میں کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے۔ حضور کے لیے وضو کا پانی حاضر کرنا اور جامہ، مسواک اور کنگھی وغیرہ حاضر کرنے کی خدمت بھی بجا لاتے تھے۔ ایک روز مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم جوش میں آیا اور حضرت ربیع نے سے فرمایا سل یعنی مانگو۔ اس فرمان میں حضور نے کوئی تخصیص نہ فرمائی کہ فلاں قسم کا ہی سوال کرنا اور فلاں قسم کا سوال نہ کرنا، بلکہ مطلق فرمایا کہ مانگو، یعنی جو بھی جی میں آئے مانگو۔ اللہ تعالی کی عطا سے مجھے سب کچھ عطا کرنے کا اختیار و تصرف ہے۔ وہ صحابی آج کے زمانے کے وہابی کی طرح نہ تھے کہ جو معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بلکہ حضرت ربیع کو یقین کامل تھا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی سلطنت کا مالک بنایا ہے، یہ سب کچھ عطا فرما سکتے ہیں، چاہے دنیا کی چیز مانگوں چاہے آخرت کی۔ حضرت ربیع نے آخرت کی نعمت مانگی، اور وہ بھی ایسی افضل و اعلیٰ نعمت کے اسألو کا مرافقت کا فی الجنتی، یعنی میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت یعنی ساتھ چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ فقال او غیر ذالک، یعنی فرمایا کہ اس کے سوا اور کچھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی چاہتے ہو، اور اگر چاہتے ہو تو وہ بھی مانگ لو، ہم عطا فرمائیں گے۔ حضرت ربیع عرض کرتے ہیں فقلت ہوا ذاک، یعنی میں نے کہا کہ میری مراد تو صرف یہی ہے، جیسا کہ سائل ہوں تیرا منگتا ہوں تجھ سے تجھی کو، معلوم ہے اقرار کی عادت تیری مجھ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو میری اعانت کر اپنے نفس پر کثرت سجود سے۔ یہ حدیث مسلم شریف، ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور معجم کبیر طبرانی میں ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے کا حکم مطلق کیا۔ اس سے مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمائیں۔ اہل عشق و محبت نے ہمیشہ اپنی حاجتیں اور مرادیں اسی بارگاہ بے کس پناہ سے طلب کی اور حاصل کی ہیں، مصیبت کے وقت اسی بارگاہ مختار میں استغاثہ کیا اور نجات پائی۔ حضرت ابو الحسن علی بن مصطفیٰ اسقلانی ذکر کرتے ہیں کہ ہم بحر ایزاب میں کشتی پر سوار ہو کر جدہ کو روانہ ہوئے۔ سمندر میں طغیانی آ گئی، ہم نے اپنا سامان و اسباب سمندر میں پھینک دیا۔ جب ہم ڈوبنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کرنے لگے اور یوں پکارنے لگے یا محمدہ یا محمدہ۔ ہمارے ساتھ مغرب کا ایک نیک دل شخص تھا، وہ
بولا حاجیوں گھبراؤ مت، تم بچ جاؤ گے، کیونکہ ابھی میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت آپ سے استغاثہ کر رہی ہے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مدد کرو۔ مغربی کا قول ہے کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر سمندر میں گھس گئے۔ انہوں نے کشتی کے پتوار پر اپنا ہاتھ رکھا اور کشتی کو کھینچتے رہے یہاں تک کہ خشکی سے جا لگی۔ چنانچہ اس خواب کے بعد جب ہم صحیح و سالم رہے اور اس کے بعد بجز خیر ہم نے کچھ نہ دیکھا اور صحیح و سالم خوشی پر پہنچ گئے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی لشکر زیر سرداری امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گیا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق، حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت فضل بن عباس عم رسول، حضرت درار بن ازور، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حضرت زبیر بن العمام، حضرت ربی بن عامر، حضرت رافع بن عمیرہ، حضرت قاب بن مالک انصاری، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت قیس بن سعید خزرجی، حضرت عبادہ بن سامد، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت رافع بن سہیل، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت صفوان بن امیہ، حضرت صفوان بن فضل، حضرت سہیل بن عمر، حضرت دامس ابو الحلول جو غلام تھے، حضرت سراقہ بن مرداس، حضرت فضل بن ثابت وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر میں شامل تھے۔ اسلامی لشکر نے ملک شام کے اہم مقامات مثلا اجنادین، اریکہ، صحنہ، تدمیر، بصرہ، دمشق، طوما، حسن، القدس، کنسرین، بعلبک، جوسیہ، حمص، جابیہ، یرموک، بیت المقدس، حلب، اعزاز، انطاکیہ کو فتح کر لیا۔ انطاکیہ فتح ہو گیا ہے، یہ خبر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط دے کر حضرت زید بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت زید امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ دن 25 ذی القعدہ 17 ہجری کا تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط پڑھ کر تمام کیفیت معلوم کی اور خط کا جواب لکھ کر حضرت زید بن وہب کے ہاتھوں روانہ کیا۔ حضرت زید خط لے کر جب واپس آئے تو اسلامی لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا، کر کے دہزام میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ جب حضرت زید بن وہب وہاں پہنچے تو لشکر میں خوشی اور سرور کا شور و غل تھا، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے فرات کے ساحل علاقے کے شہر بنچ، براعہ، طابلس اور قلعہ نجم کو فتح کر لیا تھا۔ حضرت زید بن وہب نے امیر المؤمنین خط اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ انہوں نے وہ خط کھولا اور تمام حاضرین کو سنایا۔ اس خط میں امیر المؤمنین نے لشکر اسلام کے سردار کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ایک جگہ بیٹھے نہ رہو، بلکہ اطراف کے پہاڑی علاقوں کو بھی فتح کر کے وہاں بھی اسلامی حکومت قائم کرو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میسرہ بن مسروق العیسی کی سرداری میں پہاڑی علاقے کی طرف ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی تعداد 4000 تھی، جن میں سے 3000 مجاہدین گروہ یمن کے تھے اور 1000 مجاہدین عرب کے غلاموں سے تھے۔ ان 1000 غلاموں پر حضرت دامس ابو الحلول کو سردار مقرر کر کے حضرت ابو عبیدہ نے ان کو لشکر کا مقدم یعنی آگے چلنے والا دستہ مقرر کیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک نشان مثل نشان رسول اللہ بنایا اور وہ نشان سے کپڑے کا تھا جس میں سفید حروف تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ پس جنبش دی اس نشان کو جو ایک نیزے پر بنا ہوا تھا اور سپرد کیا اس کو حضرت میسرہ بن مسروق کو۔ پورے 4000 کا لشکر حضرت میسرہ بن مسروق کی سرداری میں وہاں سے پہاڑی علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت میسرہ بن مسروق نے ملک شام کی جغرافیہ سے واقفیت رکھنے والے 4 اشخاص کو بحیثیت راہبر کے ساتھ لیا۔ ان راہبروں کے مشورے اور راہبری کے موافق اسلامی لشکر شہر کورس پہنچا تو جو پہاڑی علاقے میں واقع تھا۔ یہاں سے آگے بڑھ کر بقیہ جنداس نامی مقام سے ہوتے ہوئے نہر ساحور پر پہنچے، وہاں سے کوچ کر کے پہاڑی کے شگاف میں ایک گاؤں میں پہنچے، لیکن پورا گاؤں انسانوں سے خالی تھا کیونکہ وہاں کے رومی باشندوں کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی، لہٰذا وہ اپنے اہل و عیال سمیت فرار ہو گئے تھے، حالانکہ ان کا مال و اسباب جانور مویشی وغیرہ گاؤں ہی میں تھا۔
لیکن آدمی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اسی اسلامی سریہ یعنی چھوٹے لشکر کے سردار میسرہ بن مسروق نے مجاہدین سے فرمایا کہ ہوشیار ہو جاؤ اور احتیاط برتو، کیونکہ میں گمان کرتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے کوئی مکر و فریب ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں لشکر کے ایک مجاہد کو سب نے دیکھا کہ وہ کسی رومی گبر یعنی آتش پرست رومی کو مصر چوپائے کے گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ جب اس کو حضرت میسرہ نے سامنے لایا گیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے بادشاہ کو یہ اطلاع ملی ہے۔